بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، جہاں بھی ہو خوش رہو، اللہ آپ لوگ کو خوش صحیح سلامت رکھے۔ جی ناظرین، میرو نئے سال کی چھٹیوں کے خلاص ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوری کے پیریڈ میں حاضر ہے، اور پھر جب میرو نے کہانی شروع کیا تو ہم لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرو نے جو کہانی بیان کیا تھا وہ کتاب کا، اس کا پیریڈ خلاص ہو گیا اور 75 ایپیسوڈ تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ قصے کا رائٹر تو ہے علی جمعہ زامرانی، جو کہ بہت لمبا اسٹوری ہے، اور اس دفعہ ہم لوگ یعنی گیدی یا کہ پرانے زمانے کی اسٹوریز کو فولکلور اسٹوری بولتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ بیان کریں گے بک نمبر 3 میں، جو کہ اس بک میں ہے، جو کہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب کے پورے قصے کہانیاں ہیں، ایسے خوبصورت قصے کہانی ہیں کہ اس کو ہم لوگ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو اس کتاب کو پھر دیکھنے کا ضرورت نہیں ہے، پورا ہم لوگ کو حفظ ہوتے ہیں، یعنی یاد ہوتے ہیں۔ بہت اچھا رائٹر ہے اور اس نے اچھے طریقے سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور قصے لگایا ہوا ہے، خاص کر بچوں لوگ کے لیے جو کہ اس کہانی کو سنتے ہیں تو وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوتے ہیں، اور اس کو سیکھنے میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اس کے اندر بہت معنی خیز کہانی ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کتاب کو انہوں نے ابھی سوداگر 4 تک لے کے گیا ہے، اور اس جو بک کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بک نمبر 3، اور اس کا جو ہے جو چاپ کرنے کا جگہ ہے اس نے بتایا ہے کہ ڈاکخانہ روڈ فٹ بال گراؤنڈ ہب بلوچستان، جو کہ بہار گاہ شنگ چاپ نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ لینا چلتے ہیں تو اس کو بھی ادھر سے آپ لوگ کو یہ بھی براہ راست بھی مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ کو پتہ چاہیے تو ہم لوگ کو بھی کمنٹ کر کے ہم لوگ کدھر بھی آپ لوگ کی خدمت میں اس کا ایڈریس آپ لوگ کو دیں گے۔ اور اب بھی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے کہانی کی طرف۔ قصے کا رائٹر جو کہ ہم لوگوں نے بولا کہ علی جمعہ زامرانی ہے، اور اس قصوں کو ریسرچ کرنے والا ہے اس کی بہن نے، بی بی گل نساء جمعہ زامرانی نے اس کے تکنیکی ہیلپ کیا ہوا ہے عسکر کہانیوں کو جمع کرنے میں۔ ناظرین، آج کا کہانی جو کہ میرو نے نیا سال شروع کیا تو وہ پھر اپنے دربار میں بیٹھا، تو دربار میں بیٹھنے کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ میرو کون ہے، اور میرو کے بارے میں پھر تم لوگ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ میرو وہی سوداگر ہے جنہوں نے بادشاہ کے ایک بھی بیٹی تھی اور کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے، اور ایک بخار کی وجہ سے اس کا بات بند ہو گیا تھا۔ تو میرو نے پورا لوگوں کے ساتھ شرط لگا کے اس کو بات کیا، اور بات کرنے کے بعد پھر بادشاہ نے اپنے قول و قرار کی وجہ سے پھر اس کو میرو کے ساتھ شادی دیا، اور شادی کے ساتھ پھر میرو کو ادھر ایک بچہ ہو گیا، اور ادھر سے میرو کا زندگی سکھ اور سہولت سے گزرنے لگا۔ اور میرو نے اپنے سوداگری طرز و طریقے کو چینج کر کے بادشاہی دربار میں بیٹھ کے ہر روز اپنے فیملی کو قصے کہانیاں سناتا رہا۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا میرو کا چھوٹا ایک راؤنڈ کے آپ لوگ کو ہم لوگوں نے سنایا۔ اس کے بعد ناظرین، جب میرو کی بیٹی جب تھوڑا بڑا ہونے لگا تھا، اور میرو نے جب شادی کیا تھا تو اس نے ہر بار اپنے رات کو بیوی کو قصے کہانیاں سناتے تھے۔ اتفاق نے میرو نے ایک دن بڑھیا ماں کی کہانی کو سنایا، اور بڑھیا ماں کو رات کو میرو کی بیوی نے خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد میرو کی بیوی کو ڈر لگا، اور اس کے بعد میرو کی بیوی نے کہانیاں سننا بند کیا تھا۔ تو اتفاق سے پھر میرو کا بچی پیدا ہو گیا، تو اس نے بڑا ہو کے اپنے باپ سے روزانہ کی بنیاد پر فرمائش کرتے رہے تھے کہ اس کو قصے کہانیاں سناتے رہیں۔ تو اتفاق سے جب بچہ بڑا ہو گیا تو وہ ہر دن میرو نے اس کو جب کہانیاں نہیں سناتا ہے تو وہ مطلب نیند میں نہیں سوتا ہے، اور بار بار میرو کو فرمائش کرتا ہے کہ رات کو اس کو ایک کہانی سنائیں۔ اور میرو کی بیٹی بھی ایسا انسان تھے کہ اس نے جب کہانی سناتے تھے تو کہانی کو حفظ کرتے تھے، اور حفظ کرنے کے بعد صبح جب ہوتا تھا تو فوراً اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ مطلب بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے، اور وہاں اپنے اپنے نانا اور نانی کو کہانی سناتے تھے، اور اس کو بھی خوش کرتے تھے، اور روز اس کو کہانیوں کا انتظار تھا کہ کبھی میرو کی بیٹی آئے گا اور ہم لوگ کو قصے کہانیاں سنائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد جب میرو کی بیٹی ایک دن اپنے سہیلی زراتون کے ساتھ ادھر کھیل رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ زراتون نے بولا کہ میرے ماں کو بہت قصے کہانیاں یاد ہیں۔ تو چنانچہ میرو کی بیٹی نے اس کو سوال کیا کہ میرے بھی ابا جان کو بہت قصے کہانیاں یاد ہیں۔ تو اس نے
باتوں باتوں میں بولا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مطلب بابا کون ہے؟ تو اس نے بولا کہ نہیں. بولتا ہے یہ جو آپ کا بابا ہے تو آپ کا بابا ہمارا انکل ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بابا کی بانجی ہوں. مطلب وہ میرو کے کیا نام ہے، میرو کے بہن کی بات کر رہے تھے. وہ بولتا ہے کہ میرا ماں میرو کی بہن ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. تو ناظرین زراتون نے اس باتوں کو کیا، اور اس باتوں کے کرنے کے بعد وہ جب رات ہو گیا تو اس نے اپنے بابا کے ساتھ گیا تو اس نے پورا قصے کو بتایا کہ بابا آپ کو معلوم ہے کہ زراتون کون ہے؟ تو اس نے بولا کہ نہیں. تو اس نے بولا کہ اس کے ماں کو بہت کہانیاں یاد ہیں، اور اس نے بولا کہ میرے ماں مطلب میری ماں آپ کے بہن ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ تو ناظرین میرو اپنے خوبصورت بیوی کے گیسو میں ایسے کہتے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ غریبی کے دن کو پار کرتے ہوئے ابھی بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کے مکان میں پہنچے گئے تھے. تو اس کے لیے انہیں پہلے پرانے چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو چنانچہ اس کی بیٹی نے اس کو زیادہ سوال جواب کیا، لیکن آخرکار میرو نے ادھر سے بات کو ٹال مٹول کے کچھ توڑا پیش ہو گیا. جب رات ہو گیا تو رات میں ناظرین جب شاہی کھانا لگ گیا تو کھانا کے بعد سب آدمی ادھر بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کے بعد میرو کی بیٹی نے بولا کہ آج میں اپنا ایک نیا اور نئے کہانی زراتون کا سناؤں گا، جو کہ زراتون کی ماں نے اس کو سنایا تھا اور میں نے اس سے سیکھ لیا تھا. تو ناظرین پہلے جب میرو نے اس کے بیٹی کے منہ سے ایسا بات سنی تو میرو زیادہ خوش ہو گیا، اور میرو کی بیوی دونوں سائڈ میں بیٹھ گئے، اور اس سے اس کے دادی نانا اور نانی کو بھی بلایا اور سائڈ میں بٹھا دیا. تو ناظرین جب وہ سائڈ میں بیٹھ گئے تو اس نے بولا کہ کاش کوئی ایسا انسان ہوتا کہ میرے کو نیند نہیں آتا اور اس نیند کو چھڑانے کے لیے کوئی بوڑھی ماں ہوتی اور وہ ایک اچھا اور خوبصورت اسٹوری لاتا. تو ناظرین اس ضرب المثل کہنے کے بعد میرو کی بیٹی سائڈ میں بیٹھ گیا، اور اتفاق سے ادھر جو نوکرانی تھے تو نوکرانی کے منہ سے نکلا کہ آم اور شکر مطلب ٹھہر جا، آم اور شکر ٹھہر جا. تو اتفاق سے یہ بات کرنے کے بعد تو میرو کی بیوی کے مان تھے تو اس نے نوکر کو پوچھا کہ آپ نے کیا سوال جواب کیا؟ تو اس نے بولا کہ میں نے بولا کہ آم اور شکر ٹھہر جائے، اس کا مطلب ہے کہ بات کو اور بھی زیادہ میٹھا ہو جائے اور قصہ زیادہ خوش ہو جائے. اس کا مطلب کہ میرو کی بیٹی آج قصہ سنا رہے ہیں، اور بھی زیادہ آم اور آم کو لگے شکر تو اور بھی زیادہ میٹھا ہوئے گا، مطلب میٹھا ہونے کا حد پار کر دے. تو اس ضرب المثل کو بیان کرنے کے بعد نوکروں نے کہکے لگا کے ہنسنے لگے، اور پھر ادھر میرو کی بیوی کے مان نے سب نوکروں کو خاموش کیا کہ ابھی میرے نواسی قصے کہانی شروع کرنے والے ہیں، آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں. تو چنانچہ ناظرین سب لوگ خاموش ہو گئے، اور اتفاق سے میرو کی بیٹی نے اپنا پہلا کہانی کو یوں شروع کیا کہ ہم بھی آج آپ لوگ کے ساتھ بیان کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی اس کہانی کو سننے کے بعد آپ لوگ کو خوشی محسوس ہو جائے گا. ناظرین میرو کی بیٹی نے کہانی شروع کیا. تو کہانی کا نام ہے سرکنڈا گھاس اور پدی پرندہ. ناظرین سرکنڈا گھاس ایک ایسا گھاس ہوتا ہے کہ جو اسکرین میں اس کا آپ لوگ ابھی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو سرکنڈا بولتے ہیں، اور اس کو انگلش میں ریڈ بولتے ہیں. کہ اس کا جو لکڑی ہے پرانے زمانے میں مطلب قلم اور سیاہی کے ساتھ لکھنے کے ساتھ ایک لکڑی ہوتا تھا، تو اس لکڑی کو یہی سرکنڈا جاڑ کے تنے سے بنایا جاتا ہے. کتنا خوبصورت اور خوشت لکھنے کے لیے کامیاب تجربے کے بعد پھر انسان نے زیادہ دیر کے بعد قلم کو ایجاد کیا تھا. ناظرین قلم تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی شاید کچھ ایسے نمونے کے درختوں کے مطلب لکڑی سے انہوں نے پہلا قلم بنایا تھا، اور آج ڈیجیٹل قلم تو دنیا میں آ گیا. ناظرین یہ ہو گیا سرکنڈا جاڑ اور اس کے بارے میں تھوڑا معلومات، اور آپ لوگوں نے اس کا پکچر کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ناظرین آتے ہیں پدی پرندہ. پدی ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو کہ ٹیچر برڈ کی طرح
ہوتا ہے، مطلب ایک ہی جگہ میں نہیں ٹھہرتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر ڈبکیاں کھاتا ہوا ہے اور پلانکتا ہے اور ادھر ادھر شور اور غوغا کرتا ہے اور پورا دن کو اپنا ایسا گزارا کرتا ہے۔ اور ناظرین، بہت جگہ میں اس کو نام کو چاتی مکھی خور پرندہ بھی بولتے ہیں، لیکن دونوں کا نسل سیم ہے، اور اس پرندے کا تصویر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانا ہے۔ آج اس دونوں پرندے اور اس سرکنڈا گھاس کے بارے میں کہانی ہے اور شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک پودی پرندے تھے اور وہ ایک سائڈ میں کھجور کے جھاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتفاق انہوں نے دیکھا کہ پورے محلے کے چیز اپنے معمول کی زندگی میں عیش اور عشرت کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں بھی چلو جنگل کا سیر کروں۔ تو ادھر سے نکلنے کے بعد ناظرین، یہ پدی کا پرندہ ایک سرکنڈا گھاس کے اوپر بیٹھ گیا، اور سرکنڈا گھاس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت تیز دھار ہوتے ہیں، اور ناظرین اس کو اگر ہاتھ میں پکڑیں تو ہاتھ کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو جب یہ پدی پرندے اس کے اوپر بیٹھ گیا تو بیٹھنے کے بعد یہ سرکنڈے گھاس نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا اور اس کو چوٹ لگ گیا اور اس کے پاؤں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، اس کو قصے والا بولتا ہے کہ اس نے سرکنڈے جھاڑ کو پوچھا کہ آپ نے میرا پاؤں کو کیوں کاٹا؟ تو اس نے بولا کہ میرا یہی خاصیت ہے کہ میں ادھر جو چیز ہمارے اوپر بیٹھے گا تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی بیٹھنے کے لیے شاید دوسرا کوئی چیز نہیں مل گیا کہ آپ اس کو استعمال کریں، تو میرے اوپر ڈائریکٹ آ کے ہر چیز ہوتا ہے تو میرے اوپر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس نے بولا کہ اگر میں پدی کا پرندہ ہوں تو میں اپنا بدلہ ضرور آپ سے لوں گا، مطلب آپ کو ایسا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، وہ ادھر سے ناراض ہو کے ادھر سے اڑ گیا، اور ایک ضرب المثل بھی بولتے ہیں کہ کیا پدی پرندہ اور کیا پدی پرندہ کا شوربہ، مطلب اتنا چھوٹا جسم اور لاغر اور اتنا چھوٹی چیز، اس کو اپنی حیثیت کے بارے میں معلوم نہیں اور بڑا بڑا بات کرنے لگا۔ تو چنانچہ ناظرین، اس ضرب المثل کے بعد وہ تو ادھر سے اڑ گیا، تو جب وہ رستہ میں ادھر سے انہوں نے ایک گائے کو دیکھا، تو اس نے گائے کو سوال کیا کہ سرکنڈا گھاس نے میرے پاؤں کو زخمی کر دیا، تو لہٰذا تم میرا بدلہ لینے کے لیے جاؤ، سرکنڈا گھاس کو کھا لو۔ تو ناظرین، اور میں بھی تمہارے لیے پناہ لے کے آیا ہوں تاکہ تم بھی میرے کو پناہ دے دیں، مطلب میرا تھوڑا دفاع کر لیں۔ تو ناظرین، گائے نے بولا کہ میں تو اتنا پناہ دینے والا نہیں ہوں، کل تو میرے مالک نے میرے ساتھ اپنے پرانے زمانے کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک ایک کر کے سب کھا لیے، مطلب میں کوئی ایسا امانت دار کوئی چیز نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ امانت کو یا اپنے آپ کو پناہ لینے کے لیے آتے ہو۔ تو ناظرین، اس سے اس کو ناکام ہو گیا، اور اس نے بولا کہ میرے مالک نے میرے کو اور بھی گھاس زیادہ دیے، لہٰذا یہ لاچاری اور مجبوری کی بنا پر سرکنڈے گھاس کو کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو مجبوری کی بنا پر اس کو کھا لیتا ہے، اس کے لیے میرے کو اس کا کھانے کا دل نہیں ہے۔ تو ناظرین، ادھر سے وہ مایوس ہو کے اڑ گیا، اور وہ تھوڑا سامنے گیا تو پرانے زمانے اون کے بالوں سے بنے ہوئے ایک تیلا ہوتا ہے کہ جس کو مقامی زبان میں ہم لوگ گوالک بولتے ہیں، اور یہ جو پرانے سفر کے سامان ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ تو ناظرین، اگر اس کا فوٹو ملے تو بھی ہم لوگ آپ کی خدمت میں ضرور اسکرین میں دیں گے۔ تو ناظرین، اس نے اس کو سوال کیا کہ گوالک تم بھی میرا ہیلپ کرو اور تم گائے کے اوپر چڑھو۔ تو اس نے بولا کہ میں اس کے اوپر نہیں چڑھوں گا۔ تو اس نے بولا کہ وہ بھی اس کا بات کو مطلب سننے کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ تو ناظرین، اس نے ڈھونڈ کے چوہے کو نکالا اور چوہے کو بولا کہ تم اس گوالک یعنی اس اونی کا مطلب باردانی کو اس کو سوراخ کر دو یا کہ اس کو پاڑ دو، تاکہ اس نے میرا بات نہیں سنا اور وہ گائے کے اوپر نہیں چڑھا۔ تو ناظرین، چوہا نے بولا کہ میں بھی اس کو نہیں مطلب سوراخ کروں گا، مطلب میرے کو اس کا کھانے کا ضرورت نہیں ہے، میرے بل میں سب چیز سے فل ہے اور متروس ہے۔ تو ناظرین، وہ ادھر سے بھی مایوس ہو کر آ کر بلی کو بولا کہ تم بھی میرا مدد کرو، تم جاؤ چوہا کو کاٹ لو یا اس کو کھا لو یا اس کو پکڑ لو، کہ اس نے میرا بھی مدد نہیں کیا کہ میں اس کو بولا کہ تم اس باردانی کو سوراخ کر دو، اور وہ باردانی گائے کے اوپر نہیں چڑھتا ہے۔ تو ناظرین، بلی نے بولا کہ میں بھی ایک شادی میں گیا اور میرے کو بہت اچھا کھانا ملا، لہٰذا میرا دل نہیں چلتا ہے کہ میں
ابھی چوہے کا گوشت کھا لوں۔ تو ناظرین ادھر سے بھی مایوس ہو گیا اور تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے کتا کو دیکھا اور کتا کے ساتھ بات کیا کہ تم بھی انسان کا بہت وفادار جانور ہے، مطلب تمہارا پورا زندگی دوسرے کی حفاظت میں گزرتا ہے اور تمہارا جو دوڑ ہوتا ہے تم بھی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دوڑتے ہو، تو لہٰذا میرے کو امید ہے کہ تم دوسروں کی طرح میرا بھی مدد کرتے رہو گے۔ تو اس نے بولا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ ایک بلی ہے، اس کو تم کو کاٹنا ہے۔ بلی نے میرا بات نہیں سنا، میں نے اس کو بولا کہ تم چوہا کو کھا لو، تو اس نے چوہا کو نہیں کھایا، کیونکہ چوہا کو میں نے بتایا کہ تم باردانی کو سوراخ کر دو، لیکن اس نے بھی اس کو نہیں کاٹا کیونکہ وہ باردانی نے بھی میرا بات نہیں سنا اور وہ مطلب گائے کے اوپر نہیں چڑھا، اور گائے نے میں نے گائے کو بولا کہ تم یہ سرکنڈا گھاس کو کھا لو، کیونکہ سرکنڈا گھاس نے میرے پاؤں کو مجروح کیا تھا۔ تو ناظرین بات اتنا تک گیا تو کتا نے بولا کہ میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں اور میرے مالک نے میرے کو بہت اچھا اور لذیذ کھانا دیا، لہٰذا میرے کو بلی کے پیچھے بھاگنے کا شوق نہیں ہے۔ تو ناظرین ادھر سے بھی وہ مایوس ہو گیا اور ایک گراؤنڈ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے لڑکے کھیل رہے ہیں، تو اس نے لڑکوں کو بولا کہ میں ایک مسئلہ کے لیے پھنس گیا ہوں۔ میں نے کتا کو بولا کہ تم بلی کو پکڑو، وہ بھی بلی کو نہیں پکڑا، کیونکہ بلی کو میں نے بولا کہ بلی تم چوہا کو پکڑو، کیونکہ چوہا نے بھی میں اس کو سوال کیا تھا کہ تم باردانی کو سوراخ کرو، تو اس نے بھی سوراخ نہیں کیا، لہٰذا باردانی کو میں نے بولا کہ تم گائے کے اوپر چڑھو، وہ بھی اس کے اوپر نہیں چڑھا، کیونکہ میں نے گائے کو بتایا کہ تم سرکنڈا گھاس کو کھا لو، کیونکہ اس نے میرے پاؤں کو زخمی کیا تھا۔ تو ناظرین بچوں نے بولا کہ آپ کا مسئلہ یہی ہے؟ اس نے بولا ہاں۔ تو اس نے بولا کہ فلانا جگہ میں ایک جھاڑ ہے اور اس کے نیچے بہت خزانے مطلب پرانے زمانے کے پیسے وغیرہ وہاں دفن ہیں، لہٰذا تم لوگ اس پیسوں کو لے کے جاؤ اور اس کے بدلے میں میرا مدد کر لو اور کتے کو پتھر مارو۔ تو ناظرین اس نے فوراً پیسے دکھا لیے اور بچوں نے پیسے کو نکالا، تو پیسہ نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ پیسہ لے کے گیا اور سب بچوں نے کتا کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا۔ تو کتا نے بولا کہ ابھی میرے کو نہیں مارو، تو لہٰذا میں بلی کو پکڑوں گا۔ جو جب بلی کے پیچھے بھاگ گیا تو بلی نے بولا کہ بھی میرے کو نہیں پکڑو، تو میں چوہا کو پکڑوں گا۔ تو ناظرین چوہا کے پیچھے بلی پڑ گیا، تو چوہا نے بولا کہ ابھی بھی میرے کو بچا لو، تو میں بھی اس باردانی کو سوراخ کروں گا۔ جو باردانی کے ساتھ گیا تو اس نے بولا کہ بھائی میرے کو بھی سوراخ نہیں کر دو، تو لہٰذا میرا بھی عزت کا سوال ہے، میں گائے کے اوپر چڑھوں گا۔ تو ناظرین وہ جب چڑھنے لگا تو گائے نے بولا کہ بھی اس کو بھی میرے اوپر نہیں رکھو اتنا وزنی چیز کو، تو لہٰذا میں وہی سرکنڈا گھاس کو کھا لوں گا۔ تو ناظرین اس نے گائے نے سرکنڈا گھاس کو کھا لیا اور پدی پرندہ نے اپنا انتقام کا بدلہ لیا اور خوش ہو گیا۔ ناظرین یہ ہو گیا پیسہ کہ جس نے تماشا دکھا کہ کتنا مشکل سے اس کا بدلہ ہو گیا اور آسانی سے پیسہ نے اس کا بدلہ لیا۔ ناظرین میرو کی بیٹی نے ادھر تو کہانی کو دی اینڈ کر دیا، اور اس سے کہانی کو سننے کے بعد جب لوگ سامنے سے گزر رہے تھے تو گیٹ میں بیٹھے ہوئے پاسداروں نے اپنے دل میں خیال کہے تھے کہ کبھی بھی کہیں میرو ہم لوگ کو ایک کہانی سنا دیں تاکہ ہم لوگ کا دلی خواہش پورا ہو جائیں، کیونکہ راتوں رات میرو سب لوگوں کو کہانی سناتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا شکایت کو بادشاہ کے وزیر کے ساتھ درج کیا، اور بادشاہ کے وزیر نے صبح بادشاہ کو بتایا کہ آپ کے پاسدار مطلب گیٹ مین مطلب واچ مینوں نے ہم لوگ کو بولا کہ وہ لوگ بھی میرو سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک دن وہ لوگ کو ایک کہانی سننا چاہیے۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے بولا، بادشاہ نے بولا کہ چلو کل رات کے پہلے پہر میں پاسداروں کا باری ہے کہ وہ لوگوں کو میرو بھی ایک اچھا اور خوبصورت کہانی سنا دیں تاکہ وہ لوگ کا دل بھی خوش ہو جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین جب رات ہونے لگا تو میرو بھی کو بادشاہ نے بولا کہ آج آپ کا اسپیشلی پیغام ہے کہ ہمارے بیٹے واچ مینوں کے لیے ایک خوبصورت کہانی سنا دیں۔ تو ناظرین میرو دل میں خیال رکھنے لگا کہ میرو کا ویلیو اتنا اوپر چلا گیا کہ ہر آدمی اس کا قصے کہانی شوقین کے لیے بے چین ہے اور بے قرار ہے، اور سب کا خواہش ہے کہ وہ میرو کا کہانی سن لیں۔ ناظرین میرو کے اندر کیا جادو ہے معلوم نہیں، دیکھتے ہیں کہ کل وہ لوگوں کو کیا کہانی سنائیں گے۔ آج بس اتنا ہم لوگ کو ادھر اپنے سفر کو کرتے ہیں اختتام۔ ہم لوگ کو دے اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں، زندگی رہے گی تو قصے کہانی لازم جڑیں گے۔
کچھ قصے کہانی ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کام آتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اچھا مورل ہوتا ہے جو کہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سیکھنے کو سبق ملتا ہے۔ آج بس اتنا۔ ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گل نساء زامرانی۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔